الرحمن الرحیم۔ آج آپ حضرات کے سامنے اسلامی بینکاری کا آغاز اور اس کے ارتقاء پر بات کرنا چاہوں گا۔ تو اسلامی نظام بینکاری کوئی زیادہ پرانا سلسلہ نہیں، بلکہ یہ 60-70 دہائیوں پر اس کا نظام محیط ہے، جس کا آغاز مصر سے 1963 یعنی 1963 میں میت غمر کے اسلامک بینک کے قیام کی صورت میں ہوا تھا۔ اس سے قبل اس حوالے سے چند کوششیں اور تجربے جنوبی ہند کی مسلم ریاست حیدرآباد میں بھی ہو چکی تھی۔ حیدرآباد دکن کے اس تجربے کے بعد 1950 اور 1951 میں اس طرح کی ایک ہلکی سی کاوش پاکستان میں بھی ہوئی، جس میں شیخ احمد رشاد نے کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ملائیشیا میں تبونگ حاجی حجاج کا انتظامی فنڈ اور بورڈ کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا گیا، جس کا کام حجاج کرام کو مالیاتی سہولیات فراہم کرنا تھا۔ بالعموم یہ تصور پایا جاتا ہے کہ مصر کے میت غمر اور ملائیشیا کے تبونگ حاجی بورڈ اسلامی بینکاری کی عملی صورت تھی، مگر اسلامی بینکاری کے قیام کی اولین عملی اور تطبیقی صورتوں میں اگر ان دو اداروں کا جائزہ لیا جائے تو انہیں اسلامی بینکاری کی ایک ابتدائی نامکمل صورت کہا جا سکتا ہے، لیکن اس پر مکمل اسلامی بینک کے اطلاق کا صحیح معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں ادارے انتہائی محدود مقاصد کے لیے قائم کیے گئے تھے۔ میت غمر پروجیکٹ کا دائرہ عمل دیہی کاشتکاروں اور ملائیشیا کے تبونگ حاجی کے پیش نظر حاجیوں کو مالیاتی سہولیات فراہم کرنا تھا، جو مکمل بینکاری نہیں بلکہ اس کی ایک ابتدائی شکل ہے۔ 1971 میں مصری وزارت خزانہ نے ناصر سوشل بینک کے نام سے ایک بینک قائم کیا۔ یہ ایک باقاعدہ طور پر سرکاری بینک تھا جو سرکاری وسائل سے وجود میں آیا تھا۔ اس کے بعد 1975 میں پرنس محمد الفیصل کی کوششوں سے اسلامی ترقیاتی بینک یعنی اسلامک ڈیولپمنٹ بینک قائم ہوا۔ 1975 میں ہی دبئی اسلامی بینک قائم ہوا۔ دبئی اسلامی بینک کے بعد جس ادارے نے اس میدان میں نمایاں کردار ادا کیا وہ کویت فنانس ہاؤس کے نام سے 1977 میں وجود میں آیا۔ اسلامی بینکاری کے ماہرین نے 70 کے اشرہ کو اسلامی بینکاری کے جنم لینے کے اشرے سے تعبیر کیا ہے۔ معروف ماہر معیشت ڈاکٹر محمود احمد غازی فرماتے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سن 70 کا اشرہ اسلامی بینکاری کے جنم لینے کا اشرہ ہے۔ اس اشرے میں دبئی، سوڈان، مصر، کویت اور بحرین میں متعدد اسلامی بینک وجود میں آئے۔ ان ممالک میں ان بینکوں کو بعض مراعات بھی دی گئیں۔ بعض ممالک میں ان بینکوں کو قواعد اور احکام کے مطابق بعض قوانین سے مستثنیٰ قرار دیا گیا۔ یہ آپ کے سامنے اسلامی بینکاری کے آغاز و ارتقاء کے حوالے سے ابتدائی اور خاص باتیں تھیں۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اگلا ہمارا جو لیکچر ہوگا تو اس لیکچر کے اندر ہم کوشش کریں گے کہ اسلامی بینکاری کے آغاز و ارتقاء کے جو مراحل ہیں ان مراحل کے اوپر تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کی جائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز پاکستان کی سطح پر اسلامی بینکاری کا اس کے متعلق لیکچر دیا جائے گا۔ آخر کے اندر تمام مرد و خواتین سے دعاؤں کی درخواست ہے۔